اور بعض عورت اتنی نیت خراب ہے، اتنی نیت خراب، گوشت اکٹھا کر کے رکھ رکھ کے سڑا لے گی، مگر غریبوں کو بانٹے گی نہیں۔ بعض جگہوں میں 4 3 مہینے گوشت قربانی کا رکھ رکھ کے کھاتے ہیں۔ یہاں شہروں میں دیکھو بعض جگہ قربانی کا گوشت سکھا کر کے اچار کی طرح بنا لیا، پورا سال تیل میں تل تل کے کھا رہے اور مزے لے رہے۔ حالانکہ قربانی کا گوشت اگر پورا سال سڑا نہیں ہے، خراب نہیں ہوا، تمہارے پاس انتظام ہے، فریج وغیرہ کا یا فریزر وغیرہ کا اگر انتظام ہے، اور اگر تمہیں ضرورت ہے تو تم نے رکھ لیا، اس کو روک لیا، کھا لیا، تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہوگا۔ مگر بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرو، سنت یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں میں تقسیم کر دو۔ بے شک جی۔ مگر ہمارے یہاں سے گوشت بھی زیادہ اس کے گھر جاتا ہے جو مالدار ہے، بات والا ہے، تاکہ پتہ چلے ارے بھائی گوشت آیا، گوشت، سمجھے۔ اور بعض بار اگر بانٹے گا تو 2 بوٹی پورے اس میں رکھ لے طباق، اور 2 بوٹی، ہاں کیا بولے، وہ قربانی کا جگاڑ تھا، قربانی 2 بوٹی۔ اللہ کے بندے اتنا تو دے دو جو ایک ٹائم کا پورا ہو جائے، غریب کو ایک ٹائم کا پورا ہو جائے، اتنا تو دے دو۔ اور اگر سنو تمہیں پورے گوشت، تمہارا خاندان اتنا بڑا ہے کہ پورا گوشت تم استعمال کر سکتے ہو، تو پورا گوشت استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ کبھی کبھی ایسا 1 2 لوگ ہوتے ہیں تو اپنے لیے 1 آدھ کلو بچا لیا، باقی پورا بانٹنا یہ بھی جائز ہے۔ غریبوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں اور دوستوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن مستعمل اور سنت طریقہ یہی ہے کہ 3 حصے کرو۔ سمجھ میں آ رہی؟ کیا کرو بولو؟ کیا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے؟ جو بیچارے پڑوس میں غریب ہے، اس کے گھر میں گوشت نہیں بن رہا اور تمہارے فریج بھرے پڑے، تمہارے یہاں تھیلیوں کی تھیلی، اور ابھی لاک ڈاؤن چلا تھا، ابھی تو پنیاں چل رہی تھی، پنیاں، چلو کیونکہ چینل کے ذریعے بہت دور تک پہنچ جاتی ہے بات، توجہ رکھو میری طرف۔ اما یہ ہوا کیا کرو، کہا جو جان سے زیادہ جو عزیز ہے، پیارا، وہ قربان کرو۔ سمجھ گئے بیٹا؟ یہ صبح کلی حضرت حاجرہ سے کہہ دیا میرے بیٹے کو تیار کر دینا، ذرا کہیں جانا دوست کی ملاقات کے لیے۔ انہوں نے بیٹے کو نلا دیا، دلا دیا، بال کاٹ دیے، کہا رسی بھی رکھ دینا، چھری بھی رکھ دینا۔ دل میں خیال آیا کہ دوست کے یہاں جا رہے، رسی چھری کا کیا معاملہ؟ وہ بھی حضرت اسماعیل بھی بڑے خوش ہیں، حضرت ابراہیم بھی اللہ کا فرمان پورا کرنے جا رہے، مگر شیطان کو موقع ملا تو شیطان سب سے پہلے عورت کے پاس آیا، حضرت حاجرہ کے پاس، سمجھے؟ ہاں آیا، آ کر کے کہا، ارے بوڑھا بن گیا اور اب متقی پرہیزگار آیا، اور آ کر کہنا معلوم ہے آپ کے بیٹے کہاں گئے؟ کہا ہاں اپنے ابا کے ساتھ میں گئے، ان کے دوست کی ملاقات میں گئے۔ کہا کوئی دوست کی ملاقات میں چھری اور رسی لے کے جاتا؟ کہا پھر کیا مطلب ہے؟ کہا تمہارے بیٹے کو قتل کرنے گئے۔ آج کی عورت ہوتی ہو ہا کر دیتی، پورے محلے کو اکٹھا کر دے دیا، ارے میرے بیٹے کو مار ڈالا، ارے میرے بیٹے کو کھا گیا، سمجھے؟ اور لکھا دیتی 2 4 الٹی سیدھی رپٹ۔ آج کل تو مسلمان بھی نا، صحیح بتا رہے ہوں، اتنا کیا جملہ بولوں، غلط ہو رہا، اتنا گر گیا۔ آج میں نکاح پڑھانے گیا نا، تو انہوں نے بتایا، بانس نگلی میں نکاح پڑھایا، رامپور بس میں، انہوں نے بتایا، بولے حضور
مرغا معلوم ہے کیوں کیا؟ بولے بڑے کا گوشت، پرچی بھی لگی ہوئی، پرچی تھی نا، پرچی سے گوشت تھا، سب کچھ ہونے کے بعد، مگر شادی ہونے کے 3 دن بعد کسی مسلمان نے وہ لکھا دیا اور یہ کہا کہ انہوں نے بجھار کاٹا. بیچارے کے شادی کے بعد غریب آدمی تھا، 30,000 روپے پڑے، اور یہ مسلمان کے کام تھی. کتنا گر گیا مسلمان. اس کی بیٹی کی شادی تھی تو سمجھ گئے میری بات؟ ہم لوگ نمازیں تو پڑھ لیتے، سب کچھ کام کر لیتے، مگر دل بڑا کالا باز باز کا. پیارو، اللہ کی بارگاہ میں دل کی بہت بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیو میری بات. اب شیطان کہنے لگا چھری اور رسی کی ضرورت ہے، تمہارے بیٹے کے پاتوں باندھنا، چھری سے کاٹنے لے گئے. تو حضرت ہاجرہ مسکرائی، کہنے لگی او پورے میاں، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کاٹتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ انہوں نے خواب دیکھا، خواب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. جب اتنا سنا، اور میری بہنوں سنو، حضرت ہاجرہ کہنے لگی تو ضرور شیطان مردود نہیں لائے جو اللہ کے حکم میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آیا ہے. اگر اللہ نے حکم فرمایا ہے تو مجھ جیسے اگر 1000 بیٹے بھی مجھے اسماعیل جیسے اللہ دے دے اور حکم ان کی قربانی کا جائے تو میں خوشی خوشی انہیں قربان کر دوں گی. کیا امتحان تھا یار خورشید بھائی. اللہ کا معاملہ جب آگے بڑھا، کہا شیطان بولا یار یہاں بھی نہیں چلی، بولی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، یہاں بھی نہیں چلی. اب پہنچے اسماعیل کے پاس علیہ السلام. کہاں جا رہے ہو؟ ابا جان کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کی دوست کی ملاقات میں. کہا اچھا. کہا تمہارے ابا تمہیں قتل کریں گے. قتل کریں گے؟ کوئی قتل کرتا؟ کہا اللہ کا حکم ہے. تو حضرت اسماعیل بولے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں 1000 مرتبہ پیدا ہوں اور 1000 مرتبہ قربان ہوں تو اور مزہ آئے گا. یہاں بھی نہیں چلی. اب آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہا دیکھو آپ اللہ کے نبی، ایک خواب کی بنا پر بیٹے کو قتل کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. اتنے دنوں میں اللہ نے تمہیں بیٹا دیا، خواب کی بنا پر. خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیو. کہا تمہیں خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو. حضرت ابراہیم نے کنکریاں اٹھائی اور شیطان کے ماری مارنا شروع کی. اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، پوری دنیا کے حاجیوں کے لیے اللہ نے رکھ دیا. او حاجیوں، اگر تمہیں حج کرنے کے لیے آنا ہے تو یہاں پہ آ کر کے شیطان کے کنکری مارنا، تاکہ میرے ابراہیم کی سنت ادا ہو جائے. جب تک کنکری نہیں مارو گے تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا. یار وہ مولوی کیسے ہیں پتہ نہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، جن کے پینچے کو زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں، قسمت بھی ان کی اوچھی ہے. وہ اللہ والوں کے شان پڑھتے ہی نہیں. پورے کا پورا حج اللہ والوں کی ادائیں ہیں، ادائیں. ارے بھائی کہیں شیطان کے کنکری مارنا کوئی عبادت، بھاگنا کوئی عبادت، مگر حج میں عبادت رکھ دی. بھاگو گے تو ہی عبادت ہوگی، جبکہ وہاں شیطان رکھا بھی کیا، مگر نہیں، ادا پوری کرو گے تبھی حج ہوگا، ورنہ نہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے قدم لگ جائیں برکت نہیں ہوتی.
تو کہیو پوری دنیا کے کنویں سوکھ گئے، ختم ہو گئے، اور لاکھوں کئی لاکھ ہر سال حاجی جاتے، کتنا پانی 5-5 کلو لے کر جاتے، کتنا پانی آتا ہے، مگر جو حضرت اسماعیل کی کتنے 100 سال ہو گئے ایڑیوں سے جو نکلا تھا آج تک پانی ختم نہیں ہوا۔ برکتیں تو دیکھے ذرا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یا بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ پھول کھلائے گا انشاءاللہ۔ اب حضرت ابراہیم نے جو کنکری ماری، اب حضرت ابراہیم کہنے لگے بیٹے، اب قرآن کیا کہتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کروں۔ اب حضرت اسماعیل سے کہہ رہے، پوچھو ان سے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک اے بیٹے تمہاری کیا رائے ہے، تم بتا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کروں، تم کیا چاہتے ہو؟ اب حضرت اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اسماعیل بولے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا حضور جو اللہ نے آپ کو حکم فرمایا ہے وہ پورا کریے، پورا کریے، پورا کریے۔ قال ستجدونی ان شاء اللہ جان جو حکم ہوا پورا کریے انشاءاللہ، مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یار قرآن نے خوب نقشہ کھینچا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب کا اچھا بیٹا ابا جان مگر میری تھوڑی سی ریکویسٹ اور ہے۔ کیا؟ ابا جان ایسا کرنا، میرے کپڑے جو اوپر کی چادر ہے نا یہ ایک طرف سنبھال کے رکھ لو، جب میں ذبح ہو جاؤں خون نکلے تو اس چادر پہ لگا لینا اور میری ماں کو دے دینا، تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، میری ماں صبر کر لے گی۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ دوسری کہ ابا جان جب آپ اپنا حکم کریں یہ تو میرے ہاتھ پاؤں رسی سے مضبوطی سے باندھ لینا، تو کئی پیار حکم پہ غالب نہ آ جائے اور چھری رک نہ جائے۔ ابا جان میں نہیں چاہتا ایسا ہو،
اس لیے آپ آنکھوں سے پٹی باندھ لینا. کہا ٹھیک ہے بیٹا. آنکھوں سے پٹی باندھی, چادر ہٹا دی, ہاتھ پاؤں باندھ دی. اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور احسان کرنے والوں کا بدلہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب جب انہوں نے چھری چلائی تو چھری کی ہمت کو طاقت لگا رہا. کیا ہوا؟ چھری تخت اس پہ پتھر پہ تیز کی, پھر چلائی. ادھر اللہ نے جبریل کو حکم فرمایا جبریل جلد جاؤ, جلد جاؤ, جلد جاؤ. میرے بندے میرے نبی ابراہیم کے پاؤں کے نیچے سے ان کے بیٹے اسماعیل کو نکال لو, خبر بھی نہ ہو, اور جنت سے ایک میڑا دمبا لے جاؤ, وہ رکھ دو. جب رکھا انہیں پتہ بھی نہیں چلا اور نکالا. اب چھری چلائی تو چل گئی. بڑے خوش ہوئے, کہا یا اللہ تو نے میرا یہ خواب پورا کر, اس کو قبول کر لے. خوش ہو کر کے آنکھوں سے جب پٹی کھولی تو دیکھا سامنے پیڑ کے نیچے بیٹا بیٹھا ہے اور یہ دمبا کٹا ہوا پڑا ہے. اگر کوئی اور باپ ہوتا, انہوں نے ایک مرتبہ تو دیکھا, پھر آنکھ میں آنسو آ. کوئی اور باپ ہوتا جا کے چپٹ جاتا, بیٹے تم بچ گئے, بہت اچھا ہوا. چپٹتا نہیں چپٹتا, مگر ان کی آنکھ میں آنسو ہے. کہا مولا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. کہا مولا کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اے اللہ میرا خواب غلط ہوا کیا؟ اللہ فرماتا قد صدقت الرؤيا. اے ابراہیم تم نے اپنا کام پورا کر دیا, میں نے